السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آصف رضا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں رائٹرز کلب۔ دوستوں، میرے اب تک کے آرٹیکلز آپ نے دیکھے، پسند کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ان لوگوں سے میری ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آرٹیکلز اگر پسند آئے تو لائک کر دیں، کیونکہ اس سے یہ میرے پاس یہ انفارمیشن پہنچے گی کہ میری کون سی تحریریں آپ کو زیادہ پسند ہیں، تو میں پھر کوشش کروں گا اسی سے متعلق میں آپ کی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا افسانہ، سودا مہنگا نہیں۔ ساری رات جلدی اٹھنے کے سپنے دیکھتے ہوئے آج صبح پھر دیر سے اٹھے۔ آفس دیر سے آنے کا بہانہ سوچتے سوچتے جلدی میں گھر سے نکلتے ہوئے بیگم کے پسندیدہ ترین گملے کو شہید کرنے کے بعد روڈ پہ آ گئے۔ خالی سڑک دیکھ کے عجیب سا احساس ستانے لگا کہ یہ آج بے رونقی کیسی۔ روڈ کے کنارے لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ یہ ہمارے استقبال کے لیے تو کھڑے نہیں ہوئے، جبکہ ہمیں یاد ہے ہم الیکشن تو درکنار کبھی بلوں کی ادائیگی کے لیے لائنوں میں نہیں کھڑے ہوئے۔ وہ تو بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ لوگ ہمیں دیکھ کے ہاتھ نہیں ہلا رہے بلکہ خالی گاڑی دیکھ کے رکنے کا اشارہ کر رہے ہیں۔ آج گاڑی چلاتے ہوئے بہت سرور آ رہا تھا۔ ہم کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کسی بیرون ملک کسی ایسے شہر میں ڈرائیونگ کر رہے ہیں جہاں لوگ ٹریفک کے اصولوں کی سختی سے پابندی کرتے ہو، مگر بھلا ہو ہمارے ارباب اختیار کا کہ کھودی گئی سڑکوں پر کچرے کے ڈھیر اور ٹریفک پولیس کی غیر موجودگی کی بنا پر ہر سگنل پر بآسانی گزرنے کی وجہ سے ہم کو یقین آ گیا کہ ہم کراچی میں خیریت سے ہیں۔ گھر سے نکل کر نیپا چورنگی عبور کر کے حسن اسکوائر تک پہنچنے میں ہم کو 15 منٹ کے بجائے صرف 5 منٹ لگے۔ تو اپنے سڑک کے کنارے کھڑے ہجوم میں سب سے زیادہ شریف نظر آنے والے شخص کا انتخاب کرتے ہوئے پوچھا کہ بھائی، کیا ہفتہ واری چھٹی اتوار کے بجائے ہفتے کو ہونے لگی؟ تو اس نے پہلے دائیں پھر بائیں دیکھا، پھر اپنی قمیض کا کونا اٹھا کر نیفے میں لگی پستول کے درشن کرائے اور بے تکلفی سے ہمارے ہاتھ سے موبائل لے کے دائیں آنکھ سے راستہ ناپنے کا اشارہ کیا، اور ہم ہانپتے کانپتے گاڑی میں بیٹھ کر حساب کرنے لگے کہ ابھی ہم کو کریڈٹ کارڈ سے خریدے گئے اس موبائل کی کتنی قسطیں اور دینی ہیں، جبکہ قیمت پر 3% ہم نے الگ ادا کیے تھے۔ صبح شروع ہونے پر بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہم یہ جاننے کے لیے بے چین تھے کہ آج سڑکوں کی اس ویرانی کا راز کیا ہے، شہر پر چھائے ہوئے دھوئیں کے بادل کہاں ہیں، لوگ باغ سڑک پار کرنے کے لیے پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں، اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کا عملہ ٹائم پاس کرنے کے لیے لوڈو اور تاش کیوں کھیل رہا ہے، ٹریفک پولیس والے ہاتھ اٹھا اٹھا کر کس کو کوس رہے ہیں، یہ ٹیکسی اور رکشے والوں کے چہرے خوشی سے کیوں دمک رہے ہیں، بہت سے سوزوکی چلانے والوں کو ہم نے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا۔ شہر کی اس خوبصورت فضا کو دیکھتے ہوئے ہم نے جی پی او پر گاڑی روکی کہ اندر جا کر ماحولیات کی عالمی تنظیم کے سربراہ کو ایک تار ارسال کریں کہ وہ کراچی آ کے دیکھیں کہ ایسا ماحولیاتی آلودگی سے پاک کوئی شہر دیکھا ہے، مگر افسوس کے اندر جا کے پتہ چلا کہ عملہ ڈیوٹی پر نہیں پہنچا، اور ہمارے ذہن پر یہ بوجھ ہمارے قرض کی طرح بڑھتا جا رہا تھا اور ہماری پریشانی مہنگائی کی طرح ہمیں جکڑتی جا رہی تھی۔ دفتر پہنچ کے اپنے مینیجر کی پارکنگ والی جگہ پر اپنی گاڑی ٹیڑھی کھڑی کر کے ہم جلدی سے بلڈنگ میں گھس گئے۔ آفس میں ہاف ڈے ہونے کی وجہ سے زیادہ تر لوگ کام بھی آدھا کرتے ہیں اور بہت سے یہ آدھا کام بھی دوسرے دن پر ڈال کے اپنے گھریلو جھگڑے اور ذاتی نامکمل کاموں کی تکمیل میں تندہی سے مصروف ہو جاتے ہیں۔ چند ایک اپنے دور کے رشتہ داروں سے ملنے آؤٹ ڈور چلے جاتے ہیں۔ اس طرح تیز دھوپ میں سرکاری گاڑی میں ان کی دوڑ دھوپ بھی ہو جاتی ہے۔ خلاف معمول آفس سے 20 منٹ میں فریش سے گھر آ جانے پر اور پھر خود سے بیگم کو ان کے میکے لے جانے کی کے اصرار پر بیگم کا برسوں پرانا شک یقین میں بدل گیا اور انہوں نے ایک ماہر وکیل کی طرح ہم سے جرح شروع کر دی کہ ہم صبح تیار ہو کے کہاں گئے تھے، اور ہم نے موقع کی نزاکت کو بھانپ کر فوراً کچھ اس طرح کی ان کی تعریف میں زمین اور آسمان کے قلابے ملائے کہ خوشی سے پھولے نہ سماتی ہوئی چائے بنانے چلی گئیں
اور ہم دنیا کی اس سب سے پرانی ترکیب کے موجد کو دعائیں دینے لگے۔ ٹی وی آن کیا، خبریں آ رہی تھیں، نیوز تو نہیں تھی، مگر محترمہ نے اس ہفتے تیسری بار وہی سبز کڑھائی والا سوٹ پہنا تھا۔ شاید یہ ان کا پسندیدہ سوٹ تھا۔ چند خبروں اور بہت سارے اشتہاروں کے بعد ہم کو پتہ چلا کہ آج ہمارے شہر میں ویرانی کیوں تھی۔ کہیں کوئی ٹریفک کیوں نہیں جام ہوا، کسی گھر میں کوئی صنف ماتم کیوں نہیں بچھی، کسی باپ نے اپنے جوان بیٹے کو کندھا کیوں نہیں دیا، کوئی عورت بیوہ اور کوئی بچہ یتیم کیوں نہیں ہوا۔ شہر پرسکون تھا۔ پریشانی ضرور تھی، سڑک پر کوئی منی بس یا بسیں جلدی نمبر حاصل کرنے کے لیے ریس نہیں لگا رہی تھی، کوئی بس موڑ کاٹتے ہوئے کسی گہرائی میں گری، نہ کسی پل سے۔ لوگ گھنٹوں بس کے انتظار میں ضرور تھے، مگر روز کی طرح نہیں کہ نہ جانے آنے والی بس ہوگی یا ان کی بدنصیبی جو فٹ پاتھ پر کھڑے ہوئے لوگوں کو ان کے گھر والوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دے گی۔ پیٹرول مہنگا ہو گیا تھا، آج ہڑتال تھی، قیمت میں تقریباً 60 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ اگر ان 60 روپوں کی وجہ سے 8-10 زندگیاں بچ گئیں تو یہ سودا مہنگا نہیں۔ تو دوستوں، یہ ایک ہلکی پھلکی طنز و مزاح سے بھرپور ایک میری تحریر تھی۔ اس کو لکھنے کا مقصد ذہن میں وہ حادثات تھے جو آئے دن سڑکوں پہ ہوتے ہیں۔ کسی سے اس کا بیٹا چھین لیا جاتا ہے، کوئی کسی بس کے یا ٹرک کی ٹکر سے اپنے خاندان کو ساری عمر کا دکھ ان کے حصے میں ڈال دیا جاتا ہے، بچے اپنے ماں باپ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہی کچھ سوچتے سوچتے میں نے یہ آرٹیکل لکھا تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کسی ایک تحریر کے ساتھ، کسی نئے افسانے کے ساتھ، نظم کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے گا، اپنے بزرگوں کا خیال رکھیے گا۔ تو اجازت دیں، خدا حافظ، اللہ نگہبان۔